اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن لڑکیوں کو ہم موٹا ہونے کا طعنہ دے رہے ہوں وہ پہلے ہی پتلا ہونے کے لیے کچھ نہیں کھاتی۔ جن لڑکیوں کو تم کالی کالی کہہ کر طعنے دے رہے ہو وہ پہلے ہی بہت سے رشتوں کے ہاتھ ذلیل ہو رہی ہیں۔ جن لڑکیوں کو تم بال سفید ہونے کا طعنہ دے رہے ہو ان کے ماں پہلے ہی رشتہ داروں سے رشتے کی بھیک مانگ مانگ کر تھک چکی ہے۔ جس لڑکی کو تم منحوس کہہ رہے ہو وہ پہلے ہی سسرال کے طعنے سن سن کر ٹوٹ چکی ہے۔ جس لڑکی کو تم والد کا بوجھ کہتے ہو وہ پہلے ہی باپ کا سامنا کرتے وقت ڈر سے سہم جاتی ہے۔ کیا یہ سب کہتے ہوئے تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا ضمیر مر چکے ہیں یا جہالت پھر لوٹ آئی ہے تم میں؟ کچھ خدا کا خوف کرو کیونکہ رحمت کو تم زحمت سمجھنے لگے ہو۔ نفرتوں کا کوئی گواہ نہیں، محبت کے لوگ ثبوت مانگتے ہیں۔ ڈاکٹر کی کوئی بھی دوا روح کی اس بے چینی کو کبھی ختم نہیں کر سکتی جو کسی کو اذیت یا تکلیف دے کر پیدا ہو۔ دوسروں کو چھوٹا، کمتر، نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ انسان اپنے بہت سے درد آنکھوں کے راستے بہا دیتا ہے اور بہت سارے دکھ ہنسی کے پیچھے چھپا لیتا ہے جو آنکھوں کے راستے بہنے والے درد سے دگنا زیادہ درد دیتے ہیں۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے باہر آتی ہے جب وہ خود زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ گالی اس زبان کا اعلان ہوتا ہے کہ دلیل ختم ہو چکی ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ جہالت کو نظر انداز کرنا سمجھداری ہے، جہالت کو درگزر کرنا درویشی ہے اور جہالت کو ٹھیک کرنا امامت ہے۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، وہ تو جانور بھی پال لیتے ہیں۔ اصل تو تربیت کرنا ہے ان کی۔ ایک دھاگے کی لاج رکھنے کو موم کا روم روم جلنا پڑتا ہے۔ قدر کرنی چاہیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیادیں مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں پکڑ لیں۔ اپنے والدین کی خدا کے لیے قدر کریں۔ جوانی میں ایسے کام کرو جو دین اور دنیا دونوں میں مفید ثابت ہو۔ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب مت کرو کہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہ مل سکے۔ کسی بزرگ سے کہا نصیحت کر دیں، فرمانے لگے بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ بدلتے حالات یا لوگوں کو قبول کرنا نہ آنا ہماری بے سکونی کی بڑی اور عام وجوہات میں سے ایک وجوہات ہے۔ اس بات کے جاننے میں شرم محسوس مت کرنا جس کے جاننے کے لیے تمہیں ضرورت ہو۔ جب انسان کی روش خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو وہ دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتا ہے۔ وہ جس کے دل میں برائی ہے بھلائی نہ پائے گا اور جس کی زبان میں نکتہ چینی ہے آفت میں گرے گا۔ کلام کی کثرت میں کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا مگر وہ جو اپنے لبوں کو روکے رہتا ہے بڑا دانا ہے۔
بے وقوف کے کانوں میں باتیں مت ڈالو، کیونکہ بجائے عمل کے وہ تیرے دانش مندانہ کلام کی تحقیر کرے گا۔ گھر اور مال وہ میراث ہے جو باپ سے حاصل ہوتی ہے، لیکن دانش مند بیوی نعمت خداوندی ہے۔ جو مسکین کا نالہ سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے، وہ آپ بھی نالہ کرے گا اور اس کی سنی نہ جائے گی۔ اچھی زندگی کے لیے بعض اوقات ہمیں کچھ چیزوں کو، کچھ لوگوں کو، کچھ حادثات کو، کچھ کاموں کو، کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ذہانت کے ساتھ نظر انداز کرنے کا عادی بناؤ۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر عمل کا ایک رد عمل دکھائیں۔ ہمارے کچھ رد عمل ہمیں موج نقصان ہی نہیں دیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جان بھی لے لیں۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس 6 چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ وہ گواہ جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی زبان، وہ دل جو برے منصوبے باندھتا ہے، وہ پاؤں جو جلد برائی کی طرف دوڑتا ہے، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو آزار پہنچاتا ہے، اور وہ جو بھائیوں کے درمیان جھگڑا برپا کرتا ہے، جو ایک بے وقوف کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے، اپنے پاؤں آپ کاٹتا ہے۔ قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق، اور خوشی دیتا ہے اس کے اوقات سے بڑھ کر۔ جنت کی 2 بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار، دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نعمتیں نصیب فرما، آمین۔ ہمیں اپنی ذات کے مختلف پہلو کے لیے مختلف دوست چاہیے ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ تب ہوتا ہے ہم جب سارے جذبات صرف ایک ہی شخص سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ نہ مل سکے تو ہم ناخوش اور تشنہ ہو جاتے ہیں اور اس کو بھی بوجھل کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ ایک ہی پلیٹ میں ہر کھانا کون کھا سکتا ہے؟ اللہ جب کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے۔ اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا عادی بنا دیتا ہے۔ شکوہ شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، اور ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔